کی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کے متعلق مزید تفاصیل نہیں پائی جاتی، سوائے اس بات کے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین میں لا کر آباد کیا۔ مکہ جہاں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر یعنی کعبہ بنایا تھا، اب ہزاروں سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس گھر کو دوبارہ آباد کروایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 12 بیٹے عطا فرمائے۔ یہی لوگ اور ان کے بعد آنے والی ان کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ بعد میں یہی لوگ اپنے آپ کو یہود یا یہودی کہنے لگے، کیونکہ ان 12 میں سے سب سے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا۔ یہ لوگ اپنے آبائی ملک عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے تھے۔ انہی میں سے عیسائی بنے جو کہ اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کو قرآن مجید کی اصطلاح میں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ ان 12 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے بھائی کا نام یوسف علیہ السلام تھا۔ یہ اللہ کے نبی تھے اور بہت حسین و جمیل تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ چھوٹے بچے سے فطری لگاؤ تھا، لیکن دوسرے بھائیوں کو یہ بات بری لگنے لگی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے۔ اسی حسد اور بغض و عناد نے انہیں اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے قتل پر آمادہ کر دیا، لیکن قتل پر سارے متفق نہ ہوئے، اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اس کنویں کے پاس سے کوئی قافلہ جا رہا تھا۔ انہوں نے پانی کے لیے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی کو پکڑ کر باہر آ گئے۔ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو کسی کا بھاگا ہوا غلام سمجھ کر اپنے ساتھ مصر لے گئے اور وہاں آپ علیہ السلام کو ایک غلام کی حیثیت سے بیچ دیا۔ آپ کا خریدار حکومت مصر کا ایک اعلیٰ عہدیدار تھا۔ اس نے جلد ہی آپ علیہ السلام کی ذہانت و فطانت کو جانچ لیا اور اپنے محل میں اپنے خادم خاص کی حیثیت سے رکھ لیا۔ آپ علیہ السلام اسی محل میں جوان ہوئے اور اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اس عہدیدار کو عزیز مصر کہا جاتا ہے۔ اس کی بیوی زلیخا نے آپ علیہ السلام